آئے گی جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کے تعلقات اچھے ہیں، جو کہ اس وقت بہترین ہیں، اس وقت تک حکومت کو کچھ نہیں ہونے والا۔ پیپلز پارٹی کی ناراضگی اپنے کارکنوں کو خوش کرنے کے لیے ہے، اپنے رہنماؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ گورنر نہیں کتنے سخت بیان دیتا رہتا، وہ پنجاب کا جو گورنر ہے سردار سلیم حیدر، کتنے سخت بیان دیتا رہا ہے، وہ جناب یہ کچھ نہیں کرتے، یہ فلاں بل بھیج دیا، وہ وائس چانسلر لگا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ آگے سے زما بخاری جو ہے وہ اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہے ایک ہی بیان دینے کے ایک دے کر، تو وہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر وہی چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ تو یہ سیاسی جو مجبوریاں ہوتی ہیں نا، یہ سیاسی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں، اور سیاسی مجبوریوں میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے، اور ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کر کے جو ہے یہ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جائیں جی تیسرا جو ایشو تھا وہ ہے جناب گرینڈ اپوزیشن الائنس۔ نام تو ایسے رکھا ہوا کہ جیسے یہ بن گیا ہو اور ملک بھر کی جماعتیں اس میں شامل ہو گئی ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے، اور پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ یہ ہم گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا کر، اور یہ ناکامی کا اعتراف ہے پی ٹی آئی کا کہ خود نہیں نکال سکے لوگوں کو، کارکنوں کو نہیں نکال سکے، موومنٹ نہیں چلا سکے، تحریک نہیں چلا سکے، لوگوں کو سڑکوں پر لانے میں ناکام رہے، جتنی بھی کوشش کی گئی ان کو منہ بھی کھانی پڑی۔ تو آخر کار انہوں نے جناب پھر جا کر سجدہ کیا محمود خان اچکزئی کی چوکھٹ پہ، شاہد خاقان عباسی کے اور دیگر کے، اور کہا کہ آئیے جناب آگے آپ لگ جائیے، ہم جو ہے آپ کی جو انجن ہے اس کی پٹری جو کیا ہے بوگیاں بن جاتے ہیں، تو ہمیں جناب آپ جو ہے وہ آگے ساتھ لے کر چلیں۔ تو وہ انہوں نے سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے۔ ابھی جو محمود اچکزئی نے کہا جی ایسا ڈرافٹ بنائے کہ جناب یہ جو تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اس کے اوپر متفق ہو، اور ایک قومی اتفاق رائے کے ڈرافٹ کے اوپر جو ہے یہ کہ مسودہ کہ کیسے آگے بڑھنا ہے، کہ اس کے راز و مقاصد کیا ہوں گے، تحریک کس طرح چلانی ہے، اور پھر وہ عید کے بعد انہوں نے اعلان کر رکھا کہ ہم تحریک چلائیں گے۔ تو وہ پھر اب ظاہر ہے اس میں پھر پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی۔ مولانا ابھی جو ہے وہ اس گاڑی میں، اس ٹرین کے ڈبے میں سوار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ مولانا کہتا ہے جی میں خود انجن ہوں، ٹھیک ہے جی، اور میری اپنی ٹرین ہوگی، میں جس میں بیٹھنا اس پہ بیٹھے۔ انہوں نے کہا جی میں ان کی ٹرین میں سواری تو کر سکتا ہوں، ان کی سربراہی جو ہے وہ میں نہیں مان سکتا، کیونکہ میں خود مختار اس میں، اور مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، یہ بات ماننی پڑے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کو ابھی تک جو ہے انہوں نے باضابطہ طور پر اس میں شمولیت کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا ہے، اور مولانا صاحب کو منانے کی کوشش یہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن مولانا صاحب جو ہیں وہ ابھی پکڑائی نہیں دے رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مولانا صاحب جو ہے وہ اپنی سواری پہ جانا پسند کریں گے، ان کی جو بوگی ہے اس پہ وہ سوار ہونے کی کوئی ان کو وہ کوشش نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ یہ ایکسیپٹیبل ہوگا۔ تو کیونکہ جماعت کے اندر بھی اس حوالے سے کافی ساری جو ہے نا وہ تحفظات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ اب آ جائیں جی کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے بہاولپور کینٹ کا جو ہے وہ دورہ کیا، اور وہاں پر انہوں نے بہاولپور کور ہے اس کے افسروں سے اور جوانوں سے بھی خطاب کیا، کچھ وہاں پہ افتتاح بھی انہوں نے کیے، جو کہ فوج کی جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں اس کا انہوں نے افتتاح کیا۔ پھر انہوں نے جو بہاولپور کی مختلف جامعات کے طلباء و طالبات ہیں ان سے بڑا جامع مدلل جو ہے وہ خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے جو ہے وہ نوجوانوں کا جو کردار ہے ملک کی معاشی ترقی میں، ملک کی سماجی ترقی میں، ملک کو آگے لے جانے میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، اور نوجوانوں کی جو مہارتیں ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ اور آج کل یہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کر رہے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں شریف صاحب وہ بھی یہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی مختلف جامعات میں جا رہے ہیں، سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہیں، تلخ و شیریں جوابات، سوال و جواب جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، ان کے جوابات وہ دیتے ہیں۔ تو اب آرمی چیف بھی جو ہے جہاں پہ آپ جاتے ہیں تو نوجوانوں سے لازمی ملتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہنوں کو جو پرانگدہ کیا گیا ہے، ان کے ذہنوں کو جو گدلا کیا گیا ہے، ان کے ذہنوں کو یہ ایک مخصوص سیاسی جماعت پی ٹی آئی کی جانب سے جو ان کے ذہن میں ڈال دیا گیا کہ نوجوان جو ہے وہ صرف گالی دے سکتا ہے، لڑائی کر سکتا ہے، سڑکوں پہ آ سکتا ہے اور جیلوں میں جا سکتا ہے، 9 مئی کر سکتا ہے، نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان جو ہے اس ملک کا مستقبل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نوجوان اگر فوج پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں اور قربانیاں دینے والے لوگ جو ہے فوج کے ساتھ موجود ہیں اور فوج میں شامل ہیں، وہ مائیں ایسی مائیں جو کہ اپنے بچوں کو ملک کے اوپر قربان کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے، وہ جب تک وہ مائیں موجود ہیں اس وقت تک پاکستان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ ان کا عزم تھا، یہ ان کا ارادہ تھا، اور بالکل یہ حقیقت ہے۔ پھر جو اس وقت دہشت گردی کی لہر ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور کہا کہ یہ باقاعدہ ایک منظم، ایک مفصل، ایک اسپیکٹرم کے تحت یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اس میں جو ملوث عناصر ہیں
اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک ایجنڈا لے کر جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ جھوٹ کا ایجنڈا ہے، مخصوص بیانیہ ہے، اور ریاستی اداروں، اور یہ انہوں نے کہا جی یہ خود فریبی کا یہ شکار یہ جو لوگ ہیں ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے ان کا جو بیانیہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس بیانیے کو وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے، عوام بھی ان کے جو ہے وہ جانسے میں نہ آئیں، اور جب وہ ریاست ایسے لوگوں کے خلاف جو دہشت گردی میں ملوث ہے یا دہشت گردی کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو ان کو انسانی حقوق بھی یاد آتے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یاد آتی ہیں، پھر ان کو جناب وہ محرومیاں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو امن و امان اور سیکیورٹی، عوام کی سیکیورٹی کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے پڑے وہ اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، اور اس حوالے سے کوئی دقیقہ فروگزاش جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان کا ایک دو ٹوک واضح مدلل جامع جو ایک بیان تھا، اور یہ اچھی بات ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ خود جا رہے ہیں، ان کے افواج پاکستان کے جو ترجمان ہیں وہ جامعات میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں۔ دیکھیں تو طلباء کے ذہنوں کو جب تک آپ صاف نہیں کریں گے ان کو کلیئرٹی نہیں آئے گی، ان کو ایشو سمجھائیں گے نہیں، سنیں ان کے سوال، مشق، تنقید، اختلاف ہر ایک کا حق ہے، اور یہ آرمی چیف سے بھی سوال جواب کا سیشن ہوا، یہ تو نہیں ہے۔ تو کتنے لوگ جو ہے وہ ان کو جو ہے جنہوں نے سخت سوال کیے یا ان کو اٹھا لیا گیا یا غائب کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا رائٹ ہے، لیکن آپ جب تک چیزوں کو ایشوز کو سمجھیں گے نہیں، آپ کے ذہن صاف نہیں ہوں گے، اس وقت تک جو ہے اس کلیئرٹی کیسے آئے گی؟ تو اس وجہ سے ایک اچھا اقدام ہے، اس کو جو ہے وہ سراہنا چاہیے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔